إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ایمان کی تعریف میں پانچویں چیز ایمان بالآخرہ۔ ایمان بالآخرہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے لیے ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم وزن اعمال کے وزن پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ قیامت کے قائم ہونے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا حساب و کتاب ہو، ان کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے۔ یہ ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں وزن اعمال کے حوالے سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ہمارا من وعن ان پر ایمان ہے، اور یہ چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن کا وزن، میزان، ترازو برحق ہے، جس کے برحق ہونے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں ذکر دی ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے؟ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن، ترازو، تولا جانا یہ برحق ہے۔ قرآن کریم میں بے انتہا مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے، جس میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ذرا دلائل پر غور کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس امت کا ایک طبقہ ہے جو لگاتار نصوص کا انکار کرتے ہوئے عقل کو معیار بنا رہا ہے۔ آپ ہر شک میں دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز ان کی عقل پہ پوری نہیں اترتی،
اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے غور کیا، آج بھی غور کرنا۔ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال کم ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، وہ حاویہ میں ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کتنے مقامات پر قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ وزن کے حوالے سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قیامت کے دن 3 چیزیں تولی جائیں گی۔ ہر شخص کے حوالے سے قیامت کے دن 3 چیزیں تولی جائیں گی، اور ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کیوں نہ ہو؟ جب اس کا ذکر آ گیا قرآن و حدیث میں، ہم کیوں نہ مانیں؟ نمبر 1، اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 1، اعمال تولے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اعمال کو تولا جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے اس میزان کا مکمل تعارف بھی کرایا ہے۔ میزان، ترازو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لہو کفتان، قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا اس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ لہو کفتان، اس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے۔ اس کی لسان ہوگی، لسان جس کو آپ کانٹا بولتے ہیں، کانٹا، جس کے ذریعے وزن کے کم اور زیادہ ہونے کو سمجھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے۔ کانٹا، حدیث میں آتا ہے اس ترازو کا کانٹا بھی ہوگا۔ اس کے اندر یہ باریک بینی ہوگی کہ ایک رئی کے دانے کے برابر، قرآن کریم میں آتا ہے، رئی کے دانے کے برابر جس کی نیکی بڑھ گئی وہ جنتی۔ ایک رئی کے دانے کے برابر جس کی نیکی کم ہو گئی وہ ناکام ہو گئی۔ ہمارا ایمان ہے۔ ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن کریم میں ذکر آ گیا، حدیث میں آ گیا، ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری چیز، انسان کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، جن رجسٹروں میں ہیں ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ یاد رکھیں، فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں نا، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان صحائف کو، ان صحف کو، ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ کیونکہ نیکیوں کے رجسٹر الگ ہیں، گناہوں کی الگ ہے۔ نیکیاں لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے، گناہ لکھنے والے فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے۔ وہ دائیں کندھے پر، وہ بائیں کندھے پر، حدیث میں ہے۔ یہ جو رجسٹر ہے نا جی،
قیامت کے دن ان کو بھی تولا جائے گا۔ اس کے لیے اسی حدیث پر غور کریں جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، حدیث بطاقہ، جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند احمد میں لائے ہیں۔ اگر اسی پر آپ غور کر لیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میرا ایک امتی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس بندے کے تمام رجسٹروں کو لایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر ہوں گے۔ کلو سجل مثلو مد البصر، ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک ایک آدمی کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جہاں تک ایک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے اتنا لمبا رجسٹر ہوگا۔ اس آدمی کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ان رجسٹروں میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ یہ سارے رجسٹر گناہوں کے ساتھ پر ہوں گے، کھول کر اس کے سامنے رکھ دی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب اور فرمائے گا حال تنکرو من ھذا شیئا، حال تنکرو من ھذا شیئا، او میرا بندہ، یہ 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں، کیا ان گناہوں میں کوئی ایسا گناہ ہے جو تو نے نہ کیا ہو اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ کیونکہ آج انصاف ہے، انصاف ہونا ہے، تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ حال تنکرو من ھذا شیئا فیقول یا رب، وہ کہے گا اللہ نہیں، ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور انداز میں اسی سوال کو اس کے سامنے رکھے گا۔ سوال یہی ہے، ایک اور انداز میں اللہ اس سوال کو رکھے گا، الظلمک کتبتی المحافظون، یہ بتا جن فرشتوں کو تیرے اوپر میں نے مقرر کیا تھا وہ تیرے اعمال لکھتے تھے، کیا وہ ظالم تو نہیں تھے؟ تیرے رجسٹر کیا بتاتے ہیں؟ کہیں انہوں نے ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے چھوٹا گناہ کیا ہو بڑا لکھ دیا ہو؟ مختصر گناہ کو لمبا کر کے لکھ دیا ہو؟ بڑھا چڑھا کر بات بیان کر دینا، ظلم تو نہیں کیا؟ بتا۔ فیقول یا رب، فیقول یا رب، لا یا رب، اللہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ظالم نہیں تھے، انہوں نے ظلم نہیں کیا، میرے سامنے ہے، اب میں اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں، واقعی یہ میرے گناہ ہیں، میں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ جبراً تجھ سے یہ گناہ کرائے گئے ہوں، وقت نے تجھے مجبور کر دیا ہو، دباؤ میں تو آ گیا ہو
اور تو نے یہ گناہ کر لی ہوں، ایسا تو نہیں ہے؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا نہیں، ایسا بالکل نہیں، یہ میرے گناہ ہیں، میں نے جان بوجھ کر کی ہے، شیطان غالب ہو گیا، میں نے تیری نہ مانی، تیرا نافرمان نکلا، یہ میرے گناہ۔ اللہ فرمائے گا ان لک عندنا حسنتن، او میرا بندہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے۔ وہ سوچے گا میری کون سی نیکی ہے؟ فَتُخْرَجُ الْبِطَاقَةُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دم ایک چھوٹی سی پرچی کو لایا جائے گا، چھوٹی سی، ایک چھوٹی سی پرچی کو لایا جائے گا، فیہا، اس پرچی میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اس میں کلمہ توحید ہوگا، اس بندے کا منہج ہوگا، فکر ہوگا، خالص عقیدہ ہوگا، کلمہ توحید ہوگا۔ وہ بندہ دیکھ کر اپنے آپ سے کہے گا کہاں یہ پرچی، کہاں 99 رجسٹر؟ اللہ پاک فرمائے گا اوزر وزنک، اب یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اوزر وزنک، ذرا آگے بڑھ، ترازو کے سامنے جا، کیونکہ ان کا وزن ہوگا، ان کا بات آ گئی، اب وزن ہو رہا ہے کن کا؟ رجسٹروں کا۔ پہلے تھا اعمال کا وزن، اب ہے رجسٹروں کا وزن۔ ترازو کے ایک پلڑے میں، کیونکہ 2 پلڑے ہیں اور بڑے لمبے چوڑے ہیں، لمبے چوڑے، بلکہ ایک حدیث میں جسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لائے ہیں، صحیح اور مرفوع حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو کے جو 2 پلڑے ہوں گے نا، ہر پلڑا اتنا چوڑا ہوگا، لمبا ہوگا کہ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ومن فیہن، اور ان 7 زمینوں میں اور 7 آسمانوں میں جتنی مخلوق رہتی تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لوسعت ہو، سب آ جائیں گے۔ اب یہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں یہ پرچی رکھ دی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَاشَتِ الْبِطَاقَةُ، تاشت البطاقۃ، اللہ فرمایا کہ 99 رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، یہ پرچی نیچے بیٹھ جائے گی، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، آخری کلمہ میرے پیغمبر کی زبان سے کیا نکلا؟ فرمایا لا یسکلو
ما اسم اللہ شیئن، اور لوگوں دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وزن میں توحید سے بھاری ہو سکے. کوئی چیز ایسی نہیں جو توحید کا، اللہ کے نام کا، کلمہ توحید کا وزن میں مقابلہ کر سکے. اس لیے سارے چیز سے اوپر اٹھے ہوئے، وہ پرچی زمین پر ہے نیچے. ہمارا ایمان ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ صاحب اعمال. صاحب اعمال جس کی نیکیاں ہیں یہ گناہ ہیں، اس کا بھی وزن کیا جائے. ہمارا ایمان ہے صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا. جو جتنا اچھا ہوگا، دیندار ہوگا، قیامت کے دن اتنا وزن اس کا زیادہ ہوگا. جتنا وہ گناہگار ہوگا اتنا قیامت کے دن اس کا وزن معمولی ہوگا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک کافر کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ، وزن حدیث میں کیا ہے؟ وزن مانا تولا جائے گا، وزن ہوگا. فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ایک کافر کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. دیندار لوگوں کا وزن کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد. فرمایا لوگو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لہما اسقل فی المیزان من احد. قیامت کے میدان میں ترازو کے پلڑے میں میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں، خالی پنڈلیاں، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. کس میں؟ ترازو میں. ہمارا ایمان ہے. میں نے آج تو انتہائی مختصر کیا ہے میزان کے مسئلے کو، اس لیے وقت کی اہمیت بھی بہت ضروری ہے. ہم ذرا آتے ہیں ان بدنصیبوں کی طرف سے، متکلمین کی طرف سے. متکلمین جنہوں نے ہر مسئلے میں شریعت کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو معیار بنایا، عقل کو حجت سمجھا. یہاں پر بھی ان بدنصیبوں نے، گمراہوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے. قرآن و حدیث کے دلائل کے مقابلے میں انہوں نے کہا قیامت کے دن عدل ہوگا، عدل ہوگا، لیکن ترازو نہیں ہوگا، ترازو نہیں ہوگا. اللہ سب کو جانتا ہے. نیکیاں اور بدیوں کو تولا نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اعمال جو ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ اعراض ہیں،
اجسام نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ اعراض ہیں، اجسام نہیں ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہے. ایک آدمی گالی دیتا ہے، اب گالی کا کوئی جسم ہے؟ کہا جسم نہیں ہے. ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا کوئی جسم ہے؟ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، غیبت کا کوئی جسم ہے؟ کہا جسم نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو یہ اعراض ہیں، اور اعراض کو تولا نہیں جا سکتا. کیسے تولا جائے گا؟ تولا جاتا ہے ان چیزوں کو جن کا جسم ہوتا ہے، جن کا جسم ہوتا ہے. جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ آدھے گھنٹے سے میری گفتگو ہے، یہ اعراض ہے، اجسام نہیں ہے. میری گفتگو کا کوئی جسم نہیں ہے. انہوں نے کہا جسم نہیں ہے، یہ اجسام نہیں ہے، یہ اعراض ہیں. جب اعراض ہیں، اعراض کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ ہے دلیل، عقل ہے، عقل. بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن گناہوں کو یہ نیکیوں کو جو تولا جائے گا، یہ تولنے کی ڈیوٹی آپ کی ہے؟ آپ کی ہے تو پھر تو واقعی مشکل ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کے لیے یہ ناممکن ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے. وہ کسی کی نیکیوں کو یا گناہوں کو تولے، کسی کی نمازوں کو تولے، یہ ناممکن ہے واقعی. لیکن یہ کام ہے اللہ کا. کس کا ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر. یہ کہنا کہ یہ اعراض ہیں، ان کا تولنا ناممکن ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے. اللہ نے بتا دیا. اللہ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے عقیدے کی فکر کیا کرو. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے، اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ کہنا، یہ تو بتا دیا، بات پوری ہو گئی کہ واقعی ان اعمال کا تولنا انسان کے لیے ناممکن ہے. یہ تو میں نے کہہ دیا. لیکن اللہ کے لیے کوئی کام مشکل؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. باقی یہ کہنا کہ اعراض کو تولا نہیں جاتا، اجسام کو تولا جاتا ہے، یہ تو تمہاری جہالت ہے. یہ تو تمہاری جہالت ہے کہ اعراض کو تولا نہیں جاتا. آج ہم دیکھتے ہیں مریض کے پاس ایک ڈاکٹر آتا ہے، اس کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے، اس میٹر کے ذریعے اس مریض کے بخار کو وہ تولتا ہے، بتاتا ہے 101 پہ بخار ہے، 104 پہ بخار ہے. مریض کو نہیں تول رہا، بخار کو تول رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مریض کا تو جسم ہے، مرض کا، بیماری کا جسم ہے؟ وہ بخار کو تولتا ہے. بخار اعراض ہے، اعراض ہے، اجسام نہیں ہے.
اور یہ انسان ہے. یہ جملہ تو ویسے جاہلانہ ہے. وہ تو بتا دیا اعمال کو تولنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، انسان کے لیے ممکن ہے. باقی اعراض کو تولنا یہ تو حماقت ہے. ڈاکٹر بخار کو تولتا ہے اور بتاتا ہے، تول کے بتاتا ہے میٹر کے ذریعے 101 104 پہ ہے کہتے کہ نہیں کہتے؟ گاڑی بنانے والے نے وہاں پر بھی ایک میٹر لگا دیا. اس میٹر کے ذریعے وہ رفتار کو تولتا ہے. گاڑی 80 پہ جا رہی ہے، 90 پہ، 100 پہ، 110 پہ. رفتار کو تولتا ہے. کس کو؟ گاڑی کو نہیں، رفتار کو. گاڑی کی رفتار اعراض ہے یا اجسام ہے؟ گاڑی تو اجسام ہے، اس کی رفتار وہ کیا ہے؟ اجسام ہے یا اعراض ہے؟ اعراض ہے. اس کو تولا جا رہا ہے، وہ میٹر بتا رہا ہے اب 105 پہ جا رہی ہے گاڑی، 110 پہ جا رہی ہے. یہ تو جہالت ہے. اگر سے کام لو اور دین کو سمجھو. اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کی فہم عطا فرمائے.